اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص نیت یعنی تصحیح نیت، اللہ تعالیٰ کے ادا محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے پورا کرنا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ملتا ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی کے لیے خرچ کیا کرو۔ سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا اسے دنیا میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو ثواب عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے، یعنی ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کی نیت پر عمل کرتے ہیں۔ سورہ شعراء میں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور صدقہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ارادہ سے دیتے ہو تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی لوگ اپنا مال اور ثواب بڑھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور خاص اسی کی عبادت کیا کرو اور اسی کو پکارو۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ ان کے پاس تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، یعنی ان کے یہاں تو تمہارے دلی جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ فائدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں رضامندی کا فیصلہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھ کر ہوگا، دل میں کتنا اخلاص تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، لہذا جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے لیے ہجرت کی، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے سوا اس کی ہجرت کی کوئی اور وجہ نہ تھی، تو ان کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہوگی، یعنی اس کو اس ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اور جس شخص نے کسی دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہوگی، بلکہ جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے سمجھی جائے گی۔